نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مسلمہ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں 11 محرم الحرام کے حوالے سے ایک بہت کمال کا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ اگر وہ آپ وظیفہ کرتے ہیں تو درج ذیل آپ کو فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ ناظرین کرام، پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے آپ محفوظ رہیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس درود پاک کا جو عامل ہوتا ہے، جو اس درود پاک کو، اس وظیفے کو کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو وہ بندہ کبھی اٹیک کی مرض سے نہیں مرے گا۔ اس کا اور یہ فائدہ ہے کہ آپ جب دل کی کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، تو آپ اگر یہ وظیفہ کرتے رہیں، اگر آپ کے دل کو تکلیف ہے تو اللہ کے حکم سے اس درود پاک کی برکت سے آپ کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو درود پاک ہے، یہ دل کو منور کر دیتا ہے، دل کو پاک کر دیتا ہے، دل کو ستھرا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دل ستھرا کیسے ہوتا ہے اور یہ میلا کیسے ہوتا ہے۔ یعنی اس درود پاک کے دنیا اور آخرت کے دونوں فائدے۔ یہ دل جب منور ہوتا ہے تو پھر بندے کو، باطن جو بندے کا ہے یہ روشن ہوتا ہے۔ جب دل کا نور آتا ہے تو باطن روشن ہوتا ہے۔ جب باطن روشن ہوتا ہے تو بندے کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ تو جب بندے کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان غلطیوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو معاف فرما دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے کا اندر صاف ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، تو بندہ جب کبھی بھول کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس بندے کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اتنی شرمندگی وہ اٹھاتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ کاش میں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتا، بھلے کہ میں نے اتنا یہ گناہ کر بیٹھا۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے رو پڑتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو پسند بھی فرماتا ہے، اس کو معافی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ دل منور جب ہوتا ہے تو پھر کیا فیض و برکات ملتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں کہ دل میلا کیسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو بنائی ہیں دل پہ، کہ دل ہمیشہ ناپاک اور دل کے اندر جو قدورتیں ہیں یہ تب آتی ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ تو یہ جب سیاہ دھبا بڑھتا رہتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ تو جب دل کالا ہو جائے تو یوں سمجھے کہ آپ کو اگر کوئی نصیحت کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، جبکہ وہ آپ کا بھلا کر رہا ہے۔ آپ کو بندہ برا لگتا ہے جو آپ کو نیکی کی راہ پہ لگائے۔ اسی طرح آپ جتنے بھی جن کا دل اس طرح کالا ہو جائے تو جب ان کو نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، تو وہ نیکی کے قریب نہیں آتا، حالانکہ جانتا ہے، پتہ ہے اس کو کہ نیک کام کرنا ہی بخشش کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، پتہ ہے، لیکن چونکہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے تو جب دل کالا ہو جائے تو وہ کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنا پسند ہی نہیں کرتا۔
تو یہ ہے دل کے میلے ہونے کی علامت۔ تو دلوں کا میل دھونا ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں، دل کو منور کرنا ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں، دل کو گناہوں سے دور رکھنا ہے تو یہ وظیفہ کریں۔ آپ نے اگر دل کو پاکیزہ رکھنا ہے تو یہ وظیفہ کریں، اور اگر دل کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو یہ وظیفہ کریں، یعنی جسمانی اور روحانی امراض کا علاج ہے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جب بندے کا دل، جس طرح بندے کا جسم ہے اسی طرح بندے کا دل بھی ایک جسم کا حصہ ہے، اس دل کے اندر نورانیت ایسے پیدا ہوگی کہ جب بندہ اس درود پاک کو بار بار کرتا ہے، اس درود پاک کو، اس وظیفے کو بار بار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ وہ وظیفہ کون سا ہے۔ وہ وظیفہ ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ کے جسمانی روحانی امراض سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، آپ کے دلوں کو منور کرتا ہے، آپ کی جو گناہوں کی وجہ سے دل اگر کالا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو اس کی صفائی کے لیے بہترین عمل کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب یہ وظیفہ کرنا کتنی بار ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ درود پاک یہ جو وظیفہ ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ ہر روز آپ نے اول و آخر کوئی بھی آپ درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ، اور یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 313 مرتبہ۔ ایک دن کے اندر 313 بار اس درود پاک کو پڑھنے والا بندہ اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے دلوں کی بیماریاں جتنی بھی میں نے آپ کو پہلے عرض کی یہ ساری کی ساری آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ قاری صاحب آپ جو وظائف بتاتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اتنے پیسے آ جائیں گے آپ کے گھر اور آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میرا مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پیسوں کے اور دولت کے پیچھے نہیں لگانا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی جلوہ گاہ بن جائے، آپ کا دل منور ہو جائے، اس دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آئے گی، آپ کا دل منور ہو جائے، حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت آئے گی، آپ کا دل منور ہو جائے، حضور کے اصحاب کا ادب آپ کے دل میں آ جائے گا، آپ کا دل منور ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے والے بن جائیں گے۔ تو میں آپ کو، جو میری اپنی چاہت ہے، میں آپ کو دنیا کے پیچھے نہیں لگانا چاہتا کہ آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کو اتنے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وظائف ہیں، لیکن میں اکثر جتنی میں نے ویڈیو بنائی ہے اسی ٹاپک پہ بنائی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو برکت یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ خوشحالی والی زندگی گزار سکیں، فقر فاقہ سے، تنگ دستی سے دور نکلنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے برکت، اور اللہ رب العزت کے جو ہمیں زندگی دی ہے، رزق کا ذمہ تو اس مالک نے لیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بخشش کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں لیا، وہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اور ہم نے فقط بخشش تک نہیں رہنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں کہ مالک کائنات ہماری محبت کو دیکھ کر ہمیں اس کائنات میں فرمائے کہ یہ بندہ میرا ہے، فرشتوں سے فرمائے میرے فرشتوں یہ بندہ میرا ہے۔ قبر میں جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں، فرشتوں کس سے سوال کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو، یہ میرا کتنا پیارا میرا امتی ہے، میرا غلام ہے، میری غلامی میں زندگی بسر کر کے آیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میرا جو مقصد ہے وہ آپ کو دولت کے پیچھے نہیں لگانا، دولت کی چاہت آپ کے دل میں پیدا کرنا میرا مقصد نہیں۔ میرا مقصد ہے تیرے دل میں اگر یاد ہو تو میرے آقا کی یاد ہو، تیرے دل میں اگر یاد ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کی یاد ہو، تیرے دل کے اندر کوئی یاد ہو تو آل رسول کی محبت کی یاد ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ پہلے کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، نیچے اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو وظائف دنیا کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔